دنیا میں تمام انسانیت دکھی اور بے چین ہے. کیوں؟ اس کا اصل جو بنیاد ہے خرابی کی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پرامن رہنے کے لیے وارنٹی کارڈ دیا، ہدایت دی، مگر جو انبیاء کے بعد وارث سے انبیاء بننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، انہوں نے جو ہے رب کے فلاح کے نظام کو چھپاتے، وارنٹی کارڈ کی سمجھ کو جو ہے انسان سے دور کرتے اور تفرقہ، جہالت اور عجیب عجیب رسمیں جو ہیں وہ نکالتے ہوئے انسان کو حق سے بہت دور لے جا کے کھڑے ہیں یہ، اور بضد ہیں. میں 31 سال سے ان کے لیے جو کچھ یہ کہہ رہا ہوں اور جو کچھ لکھتا تھا، اخبار والے شائع نہیں کرتے تھے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم تیری یہ بات لگاتے ہیں حق کی تو ہمارا بزنس بند ہو جائے گا، ہمارا اخبار بند ہو جائے گا. تو پھر اپنا ڈکلیریشن لے کے جو ہے آہستہ آہستہ اس میں اس چیز کا اظہار کیا. آج یہ جو تفرقہ باز ہیں یہ انسانوں کو جذباتی کر کے پاگل نہیں بنا سکتے، بلکہ اب جو ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ جو تفرقہ چھیڑا ہوا ہے، جو رب کا اصل دین قرآن مطابق تھا اس کو چھپایا ہوا ہے، اور 5 وقت حی علی الفلاح کہہ کر وہ فلاحی نظام جو ہے وہ انسانیت سے چھپا لیے. عبادت تو انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ زمین پر، گھر میں، کہیں بھی ہو وہ اللہ کو پکار سکتا ہے. کوئی خاص پابندی نہیں ہے ذکر کرنے میں کہ لا محالہ یا آپ لازمی طور پہ عبادت خانہ میں ہوں گے تو آپ کی عبادت قبول ہوگی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ پوری زمین پہ کہیں بھی آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، مگر یہ عبادت خانے بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ تجھے پیدا کیا درد دل کے واسطے، کہ انسان جو ہے یہاں جمع ہو کے ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنتے، فلاح و بھلائی کریں. اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ طاقت دی ہے دوسروں سے بھلا کرنے کی وہ دوسروں سے بھلا کریں، مگر یہاں تو جو ہے اس سسٹم کو جو ہے چھپایا گیا ہے، صدیوں سے چھپایا ہوا ہے انہوں نے. اور جو ہے رب کے اصل دین کو اپنے اپنے مذہب کے تفرقہ کے مختلف رنگوں کے ٹریڈ مارک کے زیر تحت جو ہے ہمیں کچھ کا کچھ ہی اور بتایا ہے. اور عبادت خانے کا اقتدار چھوڑ کے اب جو ہے ملکی اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. مسجد کو تو آپ جو ہے اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے اس میں جو ہے اللہ کا نظام قائم نہیں کر سکے. اب اقتدار میں آ کے ایک فرقہ اقتدار میں آ جاتا ہے، دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچے گا. کیا مطلب ہے؟ یہاں فساد مچے گا. ان لوگوں نے میرے اس حق بولنے کے اوپر اغوا باپ برائے قتل اٹھانے کی کوشش کی 2006 میں. اب بھی بہت دفعہ جو ہے یہ مجھے ڈھونڈتے ہیں، میں اپنا ڈائریکٹ ایڈریس کسی کو نہیں دیتا، اور ان کی طرف سے جو دھمکیاں آ رہی ہیں نا کئی سال سے مجھے قتل کرنے کے لیے یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ میرے علم میں ہے، وہ سب میرے علم میں ہے. جو رب کا حق بتاتا ہے نا اس کو رب بھی بچاتا ہے. یہ بچنے والے نہیں ہیں، اب یہ اپنے اسی جھوٹ فریب کے ساتھ ختم ہونے والے ہیں. بہرحال انسانیت کو دکھی کرنے والے یہی ہیں.